السلام علیکم۔ ایک بادشاہ جو کہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اس سلسلے کے اندر اپنی سلطنت کے بہترین استاد کو بلاتا ہے اور ان کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے اس کے بارے میں گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے۔ وہ استاد اب روزانہ آنے لگ پڑے اور اس بادشاہ کے بیٹے کو پڑھاتے اور چلے جاتے۔ ایک دن معمول کے مطابق ہی وہ اس کو پڑھا رہے تھے کہ انہوں نے اس بچے کو ایک حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ ایسے تھا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اب جیسے ہی بادشاہ کا بیٹا یہ بات سنتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ استاد کے جانے کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے تو بیٹا بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ بادشاہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یہ بول کیوں نہیں رہا، لیکن وہ اس کو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی پریشانی ہو، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک دن، 2 دن بادشاہ مسلسل دیکھنے لگ پڑا کہ میرا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر بادشاہ اپنی سلطنت کے بہترین حکیموں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے پوچھیں اس کو کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کریں، یہ کیوں چپ ہو گیا۔ وہ اس کو بلاتے ہیں، حکیم آ کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے استاد کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے یہ پریشان ہو گیا ہو۔ استاد کہتا ہے نہیں، میں تو اس کو آ کے اپنا روٹین سے پڑھا رہا ہوں اور ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ بادشاہ اس ٹائم کے جو لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا حل بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے، میرا بیٹا بالکل خاموش کیوں ہو گیا۔ اب وہ آتے ہیں، کوئی رائے دیتا ہے، کوئی، لیکن بادشاہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسے میں ان میں سے ایک بندہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ حضور آپ اس کا انوائرمنٹ بدل کے دیکھیں، آپ اس کا ماحول بدلیں، ہو سکتا ہے یہ بول پڑے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے اور وہ ایک سپاہی کے ساتھ اپنے بیٹے کو جنگلوں کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی بادشاہ کا بیٹا کچھ نہیں بولتا، لیکن ایک دن بڑا غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر اور اس کا بیٹا جنگل کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شکاری اپنا سامان باندھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ باندھ رہا ہوتا ہے ایک فاختہ بولتی ہے۔ جیسے ہی وہ فاختہ بولتی ہے شکاری اپنا دوبارہ سے سامان تیار کرتا ہے اور اس فاختہ کا شکار کر دیتا ہے۔ ایسے میں اس بادشاہ کے بیٹے کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتا ہے کہ میرے پیارے نبی نے بالکل صحیح سچ فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب یہ بات سنتا ہے تو بادشاہ کا وزیر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جا کے یہ سارا انسیڈنٹ بادشاہ حضور کو بتاتے ہیں کہ آج ایسے ایک واقعہ ہوا اور یہ بول پڑا۔ جب بادشاہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو بڑا غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا اور پھر بھی نہیں بول رہا۔ بادشاہ اپنے وہاں کے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے مجھے اتنا پریشان کیا۔ جیسے ہی اس کو پہلا کوڑا لگتا ہے تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ ارشاد فرمایا تھا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بادشاہ کہتے ہیں یہ کیا بات لگے ہوئی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، تمہاری بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں پر وہ فاختہ بولی، وہ ماری گئی، اس کو دیکھ کے میں بولا تو یہاں میں مارا جا رہا ہوں۔ تو دوستو، حدیث کا مفہوم کتنے خوبصورت طریقے سے مولانا روم نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم بعض معاملات کے اندر خاموشی اختیار کر لیں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کم ہو سکتے ہیں، اور اکثر ہمارے مسائل کی وجہ ہماری خاموشی نہیں بلکہ ہمارا بولنا ہوتا ہے۔